کابل شہر کے بیچوں بیچ جادہ شہید کے اطراف میں شیرپور کا خوبصورت علاقہ ہے جس میں کابل کے عمرہ اور اشرافیہ رہائش رکھتے ہیں۔ اس علاقے کے ساتھ شہر نو پارک ہے جہاں ایک زمانے میں مرد و زن روح پرور مناظر سے لطف اندوز ہونے کے ساتھ قصر بختاور کے شاپنگ مال اور ہمیشہ بہار شنواری ریسٹورنٹ میں خوش گپیوں میں مصروف نظر آتے تھے۔ اس علاقے سے تھوڑی ہی دور ایوان صدارت ہے، لیکن شیرپور کے بالکل پڑوس میں کینیڈا، ناروے اور تاجکستان کے سفارت خانے ہیں۔ شیرپور کے ایک 4 منزلہ مکان کی اس بالکونی کی تصویر اس وقت مغربی میڈیا میں دکھائی جا رہی ہے جس پر ایک ڈرون سے اتوار 31 جولائی کے دن 2 میزائل داغے گئے۔ اس مکان میں 17 کمرے ہیں اور ایک بہت بڑا بیسمنٹ ہے۔ گھر کا بیرونی نقشہ بالکل 90 کی دہائی میں پاکستان میں بننے والے گھروں جیسا ہے۔ آپ اگر اس گھر کی تصویر کسی پاکستانی کو دکھائیں تو وہ یہی سمجھے گا جیسے لاہور کی کسی ہاؤسنگ اسکیم میں بننے والا کوئی گھر ہے۔ حامد کرزئی اور اشرف غنی کے ادوار میں یہ گھر بھارتی ایمبیسی میں موجود خفیہ ایجنسی را کے سفارتکاروں کا سیف ہاؤس بتایا جاتا ہے۔ شیرپور کے علاقے میں ایسے کئی گھر تھے جنہیں ایسے ہی خفیہ مقاصد کے لیے بھارت اور دیگر ممالک کے سفارت خانے استعمال کیا کرتے تھے۔ اس گھر کی تصاویر کے ساتھ گہرے سلیٹی رنگ کے بادلوں میں گھرے آسمان میں اڑتے ہوئے ایک ڈرون کی تصویر بھی میڈیا میں نظر آ رہی ہے۔ اس تصویر والے آسمان سے کسی کو بھی یہ معلوم نہیں ہو سکتا کہ یہ کس شہر کی فضا ہے۔ اسی طرح ایک اور تصویر بھی ہے جس میں بہت دور سے شیرپور کے علاقے کے کسی مکان سے دھواں اٹھتا دکھائی دے رہا ہے۔ یہ ہیں وہ تمام ثبوت جو ٹیکنالوجی سے لیس عالمی طاقت امریکہ نے ایمن الظواہری کے مارے جانے کے بارے میں فراہم کیے ہیں، اور انہی ثبوتوں کی بنیاد پر پورا مغربی میڈیا یقین بھی کر رہا ہے اور ایک دفعہ پھر اس خطے کو آگ اور خون میں نہلانے کے لیے فضا بھی ہموار کر رہا ہے۔ ایسا کیوں؟ افغانستان کے ساتھ یہ سلوک دوسری دفعہ ہو رہا ہے۔ پہلی دفعہ افغانستان پر عالمی طاقتیں اس وقت حملہ آور ہوئیں جب ملا محمد عمر رحمت اللہ علیہ کی قیادت میں ستمبر 1994 میں قائم ہونے والی طالبان حکومت نے پوری دنیا پر یہ ثابت کر دیا تھا کہ ایک جنگ زدہ اور قتل و غارت میں ڈوبے ہوئے افغانستان میں امن کیسے قائم کیا جا سکتا ہے۔ ملا محمد عمر کے 2 اقدامات نے پوری دنیا کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا تھا۔ افغانستان جہاں دنیا کو فراہم کی جانے والی 97% افیون کاشت ہوتی تھی اور بارڈر کے ساتھ ساتھ ہیروئن بنانے کی لاتعداد فیکٹریاں تھیں جہاں سے قافلے پوری دنیا کو ہیروئن سپلائی کرتے تھے، ملا محمد عمر کے ایک فرمان سے پورے افغانستان میں افیون کی کاشت 0 ہو گئی تھی۔ مغربی حکام جو کہ دہائیوں سے منشیات کی روک تھام کی عالمی اور علاقائی تنظیموں میں کام کر رہے تھے، وہ حیران تھے کہ ان کے پاس اس قدر وسائل ہیں۔ ملکوں کی افواج فضائی نگرانی کے لیے ہیلی کاپٹر اور جہازوں سے مختلف ملکوں میں ٹھکانوں پر بمباری کے باوجود وہ کسی بھی ملک سے منشیات کے کاروبار کو ختم نہیں کرا سکے۔ لیکن یہ معجزہ افغانستان میں کیسے ہو گیا؟ دوسرا معجزہ امن و امان کے قیام کا تھا۔ امن قائم ہونے کے بعد ملا محمد عمر نے افغانستان کے عوام سے کہا کہ چونکہ طالبان حکومت میں اب کابل سے قندھار تک زیورات سے لدی پھندی ایک عورت بلا خوف اطمینان سفر کر سکتی ہے، اس لیے تمام شہری اپنا اسلحہ طالبان کے پاس جمع کروا دیں، اس لیے کہ ہم اب امن آمنہ کے ذمہ دار ہیں۔ اب کسی کو اسلحہ رکھنے کی حاجت نہیں ہونی چاہیے۔ دنیا کے لیے یہ دوسرا مقام حیرت تھا کہ وہ افغان جو اسلحہ کو اپنا زیور تصور کرتے تھے، انہوں نے بخوشی اپنا اسلحہ طالبان کے حوالے کر دیا۔ پاکستان میں بھی جنرل معین الدین حیدر نے ناجائز لائسنس والا چھوڑ کر اسلحے کی واپسی کی مہم شروع کی تھی جو بری طرح ناکام ہوئی تھی۔ افغانستان میں شرعی قوانین کی برکات تھیں کہ جسے ملیہ میٹ کرنے کے لیے 11 ستمبر کے ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملے کا الزام فوراً اس افغانستان پر لگایا گیا جہاں ٹیلی فون لائن، انٹرنیٹ، موبائل اور دیگر جدید ٹیکنالوجی نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ 11 ستمبر کے 14 ملزموں میں ایک بھی افغانی شہری شامل نہیں تھا، لیکن پوری دنیا نے جارج بش کے جھوٹ پر ایسے یقین کیا جیسے کوئی صحیفہ آسمانی ہو، اور افغانستان میں قائم اس شریعت اسلامی کے نظام کو روکنے کے لیے اس پر چڑھ دوڑے، کیونکہ خطرہ یہ تھا کہ اس نظام کی خوشبو کہیں ارد گرد کے ممالک کو متاثر نہ کرے اور ان ملکوں کے عوام ویسے ہی نظام کی خواہش میں اٹھ نہ کھڑے ہوں۔ آج بھی بالکل ویسی ہی صورتحال ہے۔ 1 سال قبل 15 اگست 2021 کو قائم ہونے والی طالبان حکومت کے بارے میں پورے مغربی میڈیا کا یہ پروپیگنڈا تھا کہ یہ حکومت چند ماہ میں زمین بوس ہو جائے گی۔
اقوام متحدہ جیسے ادارے سے جھوٹ بلوایا گیا کہ اکتوبر 2021 میں افغانستان میں ایک بہت بڑا المیہ جنم لینے والا ہے۔ لاکھوں افغان قحط اور بھوک کا شکار ہو کر مر جائیں گے، اور جو زندہ ہوں گے ان کو علاج معالجے کی سہولیات تک میسر نہ ہوں گی۔ افغانستان میں متحرک گروہ آپس میں اس شدت سے لڑیں گے کہ پڑوس کے ممالک خصوصاً پاکستان میں لاکھوں افغان ایک بار پھر ہجرت کریں گے۔ اس ضمن میں اقوام متحدہ کے ہائی کمیشن برائے مہاجرین نے ایک ایمرجنسی پلان بھی ترتیب دے دیا تھا۔ پاکستان کی کامیاب خفیہ ایجنسیوں نے ان امریکی اندازوں کی نقل کرتے ہوئے خود بھی رپورٹیں مرتب کیں اور وزیر اعظم کی سربراہی میں اعلیٰ سطحی اجلاسوں کے بعد وہ جگہیں بھی منتخب کی گئیں جہاں ان افغان مہاجرین کو ٹھہرایا جانا تھا۔ امریکیوں کو اس بات کا بہت ذوم تھا کہ وہاں اپنے 20 سالہ دور میں ایک ایسا کلچر عام کر گئے ہیں جو جدید ہے اور ایک نشے کی طرح ہے۔ اس میں انٹرنیٹ ہے، ٹی وی چینل ہیں، فلمیں ہیں، رقص و سرور والے ہوٹل اور بازار ہیں، مخلوط طرز زندگی ہے۔ وز کابل کو ہر لحاظ سے ایک نیم یورپی ماحول والا شہر بنا کر آئے ہیں۔ جنسی آزادی اور اختلاط عام ہو چکا ہے۔ ایسے میں طالبان کے دقیانوسی اور فرسودہ ماحول کو کون تسلیم کرے گا؟ لوگ فوراً بغاوت پر اتر آئیں گے۔ آج ٹھیک 1 سال کے بعد یہ تمام جائزے اندازے غلط ثابت ہوئے اور آج کا افغانستان عالمی معاشی ناکہ بندی اور عالمی سفارتی بائیک آؤٹ کے باوجود خطے کا مستحکم ملک ہے۔ وہ تمام پیشگوئیاں اور اندازے امریکی، مغربی اور خصوصاً پاکستان کے اعلیٰ دماغ تجزیہ نگاروں کا منہ چڑھا رہے ہیں۔ کابل دنیا کا پرامن شہر ہے جہاں جرم نہ ہونے کے برابر ہے۔ افغان طالبان کی سفارتکاری کا عالم یہ ہے کہ تاجکستان سے گیس اور ایران سے پٹرول لینے کے بعد وہاں دونوں چیزیں خطے میں سب سے سستی ہیں۔ افغان کرنسی جس کی قیمت مارکیٹ طے کرتی ہے پاکستانی روپے سے دگنی سے بھی زیادہ حیثیت رکھتی ہے۔ گزشتہ 100 سال سے دریائے ایمو پر ویسے ہی تاجک ازبک پشتون لڑائی میں الجھا کر بند نہیں باندھنے دیا گیا تھا جیسے ہمارے ہاں کالا باغ ڈیم سیاست کی نظر ہو چکا ہے، لیکن اب ایمو دریا پر بند باندھ کر نہر نکالی جا رہی ہے جس سے افغانستان گندم میں خود کفیل ہو جائے گا۔ دنیا بھر کی ناکہ بندی اور مقاطعے کے باوجود امارات اسلامی افغانستان کی کامیاب حکومت کا 1 سال پوری دنیا کو خوفزدہ کرنے کے لیے کافی ہے کہ عین ممکن ہے کہ کامیاب شرعی نظام کی خوشبو پوری مسلم دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے، نہ لے لے۔ یہی وجہ ہے ایک بار پھر اس خطے میں عالمی غنڈہ گردی کا راستہ ہموار کیا جا رہا ہے۔ اقبال کی نظم ابلیس کی مجلس شورا میں تمام مشیر اسے کمیونزم، جمہوریت اور دیگر نظاموں کے خطرات سے آگاہ کرتے ہیں، لیکن ابلیس اپنے آخری خطاب میں صرف ایک خطرے سے خوفزدہ نظر آتا ہے۔ وہ کہتا ہے عصر حاضر کے تقاضوں سے ہے لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکار شرع پیغمبر کہیں۔